نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینج یور لائف کے 11ویں سیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ 11واں نکتہ ہے، انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ ان حالات سے مل کر زندگی بنتی ہے۔ جب خوشی کے لمحات ہوں تو اس وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کے لمحات کون سے ہیں؟ عام لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی انوکھی چیز ملے، کوئی عادت سے ہٹ کر چیز ملے تب انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ نہیں، جب دنیا کے سارے کام ہماری مرضی کے مطابق چل رہے ہوں وہ خوشی کے لمحات ہیں۔ ہماری صبح کے وقت میں آنکھ وقت پہ کھل گئی، ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر پڑھ لی تو یہ خوشی کی بات ہے۔ بچے وقت پہ مسجد یا مدرسہ چلے گئے، اسکول چلے گئے، انہوں نے تنگ نہیں کیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ بیوی نے وقت پہ ناشتہ تیار کر دیا، ہم لوگ اپنے وقت پر دفتر پہنچ گئے، دفتر میں کوئی بری خبر نہیں سنی، یہ ساری خوشی کی ہی باتیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں وہ خوشی کے لمحات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بیوی کے سر میں درد کر دیتے تو وہ ناشتہ تو نہ بنا سکتی، اگر بچے ضد کر لیتے تو ہم ان کو اسکول نہ پہنچا سکتے۔ جب یہ سب کام مرضی کے مطابق ہو رہے ہوں تو وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر مشین ٹھیک چل رہی ہو اور پروڈکشن ٹھیک نکل رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو مشینوں کی نگرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نگرانی بڑی ٹھیک کر رہے ہیں، تبھی تو مشینیں چل رہی ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہ کرتے تو مشینیں خراب ہو جاتی، بند ہو جاتی، پروڈکشن رک جاتی۔ جب ہمارے حالات کی مشینری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی کرنے والا پروردگار ہماری ٹھیک نگرانی کر رہا ہے۔ ہمیں اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز ٹھیک ہی ہونی چاہیے، یہ ہمارا حق نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اس لیے شکر ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو بندے کی یہ بات خوش کر جاتی ہے کہ اسے ایک بار کا کھانا نصیب ہو یا پینے کا کوئی مشروب اس کے حلق سے اترے تو وہ اس کی تعریف میں لگ جائے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ آپ غور کریں، کوئی بندہ ایک جوس کا گلاس پلا دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس پروردگار نے صحت جیسی نعمت دی، بھوک جیسی نعمت دی اور دسترخوان پر اتنے کھانے کھلائے کہ ہمارے پیٹ بھر گئے، ہم کھانے کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو شکریہ نہیں کہتے، ہمیں دعا پڑھنی یاد ہی نہیں ہوتی تو فطری طور پہ انسان ناشکرا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک نوجوان جاب ڈھونڈنے کے لیے گیا، انٹرویو ہوا، اس کو جاب کی آفر ہو گئی۔ اب یہ گھر آئے گا تو ماں پوچھے گی بیٹا کیا بنا، یہ کہے گا امی بس اس نے یہ پوچھا میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے سوچا اس کو یہ بھی بتا دوں یہ بھی بتا دوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بات کے جواب میں یہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ میں بیچ میں آ رہے ہیں۔ خوشی ملی تو خدا یاد نہیں رہا، میں نے جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کیا۔ اگر بالفرض اس کو جاب نہیں ملی تو واپسی پر بیوی نے پوچھا کیا بنا، کہے گا اللہ کی مرضی۔ بھئی جب جاب ملی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی، جو اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں خدا یاد ہوتا؟ اس وقت میں بس یہی سوچ ہوتی ہے، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کیا، تو نفس ہر چیز کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی۔ ہم شکر ادا کرنے والے پھر کیسے بنیں؟ ماں باپ تربیت ایسی کریں کہ بچوں کو شکر ادا کرنا آ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیرس سے سوار ہوا، امریکہ جانا تھا، تو بالکل میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اس کی بیٹی تھی جو تقریباً 2.5 سال کی ہوگی۔ درمیان میں جب کھانے کا وقت آیا میں نے ایئر ہوسٹس کو بتا دیا کہ مجھے نہیں کھانا، میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس انگریز لڑکی نے کھانا لگوا لیا۔ اب اگرچہ میں کتاب کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن انسان کا ویژن اتنا ہوتا ہے کہ 1 میٹر دور جو کچھ ہو رہا ہو اسے پتہ ضرور چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگرچہ آپ ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں بھی دیکھ رہے لیکن اندازہ ہوتا ہے۔ میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، اس ماں نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ جب اس نے پہلا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کہنے لگی سے تھینک یو، مجھے کہو شکریہ۔ وہ بچی کہنے لگی مام تھینک یو۔ پھر اس نے دوسرا لقمہ ڈالا، پھر یہی کہا۔
ہر لقمے کے ساتھ اس نے تھینک یو کہلوانا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ نارمل سے ہٹ کر بات ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسی ماں مسلمان جو ہے وہ بتا دیں جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے کو 36 مرتبہ جزاک اللہ کہنا سکھاتی ہو، الحمدللہ کہنا سکھاتی ہو، ایک دفعہ بھی نہیں سکھاتی۔ 36 مرتبہ کا کیا کہنا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج کفار تھینک یو کہنے میں ہم سے زیادہ آگے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ چیز ہماری تھی، اب نا کافروں نے لی۔ ہمارے لیے تو یہ باعث شرم ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس کی عادت ہونی چاہیے کہ جو کوئی بندہ اچھا کرے، بھلا کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، بندوں کا بھی کریں۔ جب بندوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی تھی کہ کھانے کے وقت دعا پڑھیں، مگر یاد ہی نہیں ہوتی، پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں شکریہ ادا کرنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھا جو جانور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے محسن کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سرکس میں آپ دیکھیں شیر کے منہ میں وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، سر ڈال دیتے ہیں، مگر شیر ان کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے محسن کا احسان مند ہے۔ تو اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا احسان مانتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، کیا ہم اپنے پروردگار کا احسان نہیں مان سکتے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ایک علمی نکتہ ہے، شکر سے نعمت کو اپنے پاس قید کر لینا۔ شکر موجود نعمتوں کو قید کرتا ہے اور جو نہیں موجود اس کو شکار کرنے والا ہے۔ تو جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ قانون یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو نہیں سکتا اللہ اپنے کسی بندے کو شکر کی توفیق دے اور پھر اس کی نعمت میں جس پر وہ شکر ادا کرتا ہے مزید اضافہ نہ کرے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے بندے کو نعمت سے لطف اندوز ہونے دیتا ہے، پھر جب اس سے وہ کوئی شکر نہیں پاتا، اس شکر ادا نہیں کرتا تو اسی نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگ شکر کا تذکرہ محافظ اور نگہبان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے نعمت کا تحفظ اور نعمت کو بچا کر رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ شکر ہے۔ کہا کرتے تھے شکر وہ چیز ہے جو کھوئی ہوئی نعمت کو بھی لوٹا لاتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مجھے عافیت نصیب ہو اور میں اس پر شکر ادا کرتا رہوں، یہ مجھے اس سے کہیں عزیز ہے کہ میں کسی آزمائش میں پڑوں اور اس پر صبر کروں۔ ہم صرف لینا ہی جانتے ہیں، شکر ادا کرنا نہیں جانتے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے اللہ گیوز اینڈ فارگیوز، اللہ دیتا بھی ہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ مین گیٹس اینڈ فارگیٹس، بندہ لیتا بھی ہے اور بھول جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ بھلائی کریں، لیکن دوسروں کو بھلائی سے جواب دینا ہی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی کے لمحات میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ اپنی نعمتیں انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ مکان پہ نظر پڑے الحمدللہ کہیں، بچے پر نظر پڑے، سواری پر نظر پڑے، بیوی پر نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن آج اس طرح ہر نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، من پسند کھانا مل جاتا ہے، دعا یاد نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا گویا ہمیں آتا ہی نہیں۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نہ قدرے انسان سے نعمتوں کو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں جو پروردگار نعمتیں دینا بھی جانتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت واپس لے لیتے ہیں تب احساس ہوتا ہے اوہو یہ تو نعمت چلی گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو، ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہی دعا کرتا ہے یا اللہ ہر اس بندے پر اپنی عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہر بخیل انسان کو برباد کر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے دور ہوتا ہے۔ بخیل انسان اللہ سے دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے۔ اور جاہل سخی آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے عبادت گزار بخیل آدمی سے۔
چنانچہ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو ہم سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ حضرت دن پلٹ گئے، دراصل یہ دن اس لیے پلٹے کہ ہم نے نالائکی کی۔ اگر ہم شکر ادا کرتے، اس دیے ہوئے رزق کو اللہ کی دین سمجھتے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتے بلکہ اور عطا فرما دیتے۔ اس اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر لوگ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں کہ فلاں کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، تو اس سے دل میں شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، پس یہ تمہاری آنکھوں میں حقیر بنا دے گی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ دنیا کے معاملے میں بڑوں کو نہ دیکھیں بلکہ نیچے والوں کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں کتنے لوگوں سے بہتر بنایا، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ آج ہم یہ عزتوں والی زندگی گزارے ہیں، اس مولا کا کرم احسان ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر جس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ہم پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے، ہم شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر زیادہ ادا کرنے والے بنیں۔ اب اگلا سوال ہے شکر ادا کیسے کریں؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوب حمد بیان کریں، خوب تعریف کریں۔ شکر یہی ہے کہ اللہ کا جہاں تذکرہ چھڑ جائے تو ہم اس محبت سے اللہ کی باتیں کریں کہ جیسے بس محبوب کا تذکرہ چھڑ گیا، اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے ہماری زبان ہی نہ رکے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم شرمائیں، چونکہ انسان اپنے محسن کی نافرمانی سے شرمندہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، وہ میرا محسن ہے، میں کیسے اس کو انکار کروں؟ تو جیسے انسان اپنے محسن کو انکار کرتے ہوئے شرماتا ہے، ہم بھی اسی طرح اللہ کے سامنے نیکی نہ کرتے ہوئے شرمائیں، گناہ کرتے ہوئے شرمائیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کریں، اس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا اور ہر وقت اللہ کی تعریف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔